السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینی کی قیمتیں کنٹرول کرنے کے لیے پنجاب اسمبلی سے گورنمنٹ نے ایک بل پاس کروایا ہے جس کا نام رکھا ہے فوڈ اسٹف شوگر آرڈر۔ اس میں کہا گیا ہے کہ کین کمشنر کو چینی کی قیمتوں فکس کرنے کا اختیارات دے دیے گئے ہیں، جبکہ اس کی دوسری شق ہے کہ سٹا مافیا کے خلاف جس کی چینی ملوں میں پڑی ہوئی ہوگی وہ ضبط کر کے مارکیٹ میں بیچیں گے اور پیسے قومی خزانے میں جمع کرائیں گے۔ تو آج ہم اسی چیز پہ ڈسکس کریں گے۔ اس کو میں دو نقطوں میں علیحدہ بیان کروں گا۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ بل میں تحریر آئی کہ کین کمشنر کو چینی کے ریٹ مقرر کرنے کے اختیارات دے دیے گئے۔ اب اس کی تھوڑی توجیہ کریں گے۔ توجیہ کا مطلب ہوتا ہے ایکسپلینیشن سمجھ لیں، تشریح سمجھ لیں۔ تو اس کی جو مجھ ناچیز کو سمجھ آئی ہے، دیکھیں یہ میرا نقطہ نظر ہوگا، ضروری نہیں کہ لوگ اس سے اتفاق کریں۔ اس میں کہا گیا ہے کہ کین کمشنر کو اختیارات دے دیے گئے ہیں ریٹ فکس کرنے کے لیے۔ اب یہ ریٹ کیسے فکس ہوں گے؟ ریٹ اس طرح فکس ہوں گے کہ کین کمشنر جس ضلع میں ملیں لگی ہوئی ہیں اس ضلع کے ڈی سی او، ڈپٹی کمشنر یا اسسٹنٹ کمشنر کی ڈیوٹی لگائیں گے کہ وہ ملوں کے ساتھ بیٹھ کے آپس میں مذاکرات کر کے ریٹ فکس کریں۔ تو یہ کام کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ آج سے 2 مہینے پہلے جب گورنمنٹ نے ایک چینی تیز ہوئی تھی تو 98 روپے ریٹ فکس کر دیا تھا۔ اس وقت بھی تقریباً سمجھ لیں کہ چیف سیکرٹری لیول کے بندے بیٹھے اور قیمتیں فکس کرنے کی بات آئی تو نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو سکی۔ وہ جو 98 روپے کلو ریٹ مقرر ہوا تھا اس میں ملیں عدالت میں چلی گئیں اور ملوں کو سٹے مل گیا ستمبر تک کا۔ اب یہ پنجاب گورنمنٹ نے قانون نکالا ہے، لیکن یہ قانون جو ہے اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ ملوں کی مشاورت کے ساتھ ریٹ مقرر ہونے ہیں۔ اب جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ ہوگا اس طرح کہ ڈی سی اوز وغیرہ جو ہیں یا اسسٹنٹ کمشنر صاحبان اپنے اپنے علاقے کی ملوں کے ساتھ مذاکرات کریں گے اور قیمتوں کو فکس کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن مجھے یہ بات ناممکن نظر آ رہی ہے۔ ناممکن اس طرح نظر آ رہی ہے کہ اس مسئلے پہ آگے کئی دفعہ مذاکرات ہوئے اور ناکام ہی ہوئے اور آخر کار معاملہ عدالتوں میں چلا گیا۔ تو اس دفعہ بھی مجھے کچھ یوں ہی محسوس ہو رہا ہے کہ معاملہ جو ہے وہ عدالت تک کی جائے گا۔ پہلے فیڈرل گورنمنٹ نے قانون نکالا تھا، وہ معاملہ آلریڈی عدالت میں چل رہا ہے۔ اب پنجاب گورنمنٹ نے شک نہیں یہ لے آئے ہیں، تو امید ہے کہ یہ معاملہ بھی عدالت میں چلا جائے گا، کیونکہ چینی کی قیمتیں فکس کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تھوڑا آپ کو میں سمجھاتا چلوں کہ آج سے اگر 1.5 سال پیچھے چلے جائیں تو ملوں کو پورے سال جب ملیں چینی بناتی ہیں بینک میں رکھتی ہیں تو پورے سال کا ان کو 600 روپے بوری خرچہ لگتا تھا۔ اب سال تو دور کی بات ہے، اب مہینے کا 300 روپے بوری لگتا ہے خرچہ۔ ہر مہینے ملوں کو 300 روپے بوری پڑتا ہے، تو ملیں اپنا موقف دیتی ہیں جبکہ گورنمنٹ ملوں کا موقف مانتی نہیں ہے۔ جب دونوں فریقین میں مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو پھر الٹیمیٹلی یہ عدالت میں ہی جاتے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ اب دوسری بات کریں ہم کہ یہ جو سٹا مافیا کا قانون آیا کہ جس کی چینی ضبط ہو جائے گی وہ گورنمنٹ نیلام کر کے پیسے قومی خزانے میں جمع کرائے گی اور 3 سال جو ہے اس کو قید بامشقت ہوگی۔
تو ہمارے دیکھنے میں اکثر یہ آیا ہے کہ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ملوں کا اور گورنمنٹ کا عدالت میں ان کاموں پہ واسطہ پڑا ہے، خاص کر یہ جو اصطلاح، چونکہ ہمارا میڈیا جو ہے، ہمارے میڈیا میں اکثر یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ ہمارا میڈیا ہائپ کریٹ کرتا ہے، رولا رپا ڈال دیتا ہے، لیکن میں نے آج تک نہیں دیکھا کوئی میڈیا نے اینالسٹ بٹھایا ہو، 2-4 اینالسٹ بٹھائے ہوں اور مسئلے کا حل تلاش کیا ہو۔ میڈیا ہمارے کا یہی کام ہے، کوئی قانون آ گیا تو سنسنی خیز قسم کی خبریں لگا دیں، عوام جو ہے دوڑم بھاگم ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو پتہ نہیں چلتا۔ پچھلی دفعہ بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ جب مارچ میں یہ صوبہ بندی اور یہ قانون آئے تو اکثر لوگ جو ہے وہ اپنے مال مول بیچ کے وقتی طور پہ مارکیٹ پینک میں آ گئی، مارکیٹ ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد جب دوبارہ بازار سیٹ ہوا تو 25-30 روپے کلو پڑ گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، جب کوئی اخباروں میں یا میڈیا میں اس طرح کی خبر لگتی ہے تو جن لوگوں کو قانون قاعدے کی پوری سمجھ نہیں ہوتی، وہ گھبراہٹ میں آ کے، پینک میں آ کے اپنا مال سیل کر جاتے ہیں، اور پھر جب مال سیل کر جاتے ہیں، مارکیٹ خالی ہوتی ہے، مارکیٹ پھر فائر ہو جاتی ہے، تیز ہو جاتی ہے۔ تو اس دفعہ بھی مجھے کچھ ایسے ہی نظر آ رہا ہے، کیونکہ لوگوں کو زیادہ تر جو ہے وہ قانون قاعدے کی اتنی سمجھ نہیں ہے جب میڈیا پہ اور خبریں وغیرہ چلتی ہیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ملوں نے کئی دفعہ عدالتوں میں یہ موقف پیش کیا ہے کہ فارورڈ کے سودے بیچنا ہماری مجبوری ہوتی ہے۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ کوئی گاہکی جو ہوتی ہے یہ خدا داد ہوتی ہے، کسی ٹائم گاہکی 3 گنا تیز ہو جاتی ہے، کسی ٹائم مہینہ گاہکی نہیں ہوتی۔ اب چونکہ ملیں 4 مہینے چلتی ہیں اور 8 مہینے بند رہتی ہیں۔ اب ملوں نے ایک لمبا چوڑا اسٹاف رکھا ہوتا ہے، لوگ رکھے ہوتے ہیں، عملہ رکھا ہوتا ہے، ملوں نے اس کی تنخواہ وغیرہ بھی دینی ہوتی ہے۔ تو ہر مہینے جب کروڑوں روپے کی ملیں سیلری دیتی ہیں تو ملیں ایک شیڈول بناتی ہیں کہ جب گاہکی تیز ہوتی ہے تو وہ پھر اگلی تاریخیں کر کے فارورڈ کے سودے بیچتی ہیں۔ دیکھیں، سٹا جو ہے، جس کو سٹا کہہ لیں، فارورڈ کے سودے کہہ لیں یا وعدہ کہہ لیں، یہ ہر بندے کی اپنی اپنی تشریح ہے۔ تو ملیں جو ہے وہ وعدے کا مال اس لیے بیچتی ہیں تاکہ جہاں کہیں گاہکی ہفتہ 10 دن 2 مہینے گاہکی کم ہو تو وہ اپنی جو منتھلی ضروریات ہیں وہ پورا کر لیں۔ منتھلی ان کی تنخواہیں دینی ہوتی ہیں، منتھلی ضروریات کو پورا کرنا ہوتا ہے، تو ملیں اس طرح کرتی ہیں۔ دیکھیں، سٹا ایک میچ ہے، اس میں جب تک 2 ٹیمیں نہ ہوں میچ مکمل ہی نہیں ہوتا۔ اگر ایک طرف ملیں بیچتی ہیں تاریخیں تو سامنے جو ڈیلر ہوتے ہیں، چونکہ ملیں حاضر مال ہی نہیں بیچتی تو ڈیلروں کو پھر آگے تاریخوں والے سودے لینے پڑتے ہیں ڈیمانڈ کے مطابق۔ اب ملیں اگر سٹا بیچتی ہیں تو کیا گورنمنٹ ملوں کا مال جو ہے وہ اٹھا کے نیلام کر دے گی؟ یہ چیز بھی مجھے پاسبل نظر نہیں آ رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، چینی کا کام جو ہے ہوتا ہے نا، اس کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ملیں چینی میں مینوفیکچرر کرتی ہیں، چینی بناتی ہیں، چینی ساتھ ساتھ بنتی جاتی ہے اور ساتھ ساتھ بینک پلج ہوتی جاتی ہے۔ تو اب شوگر انڈسٹری میں خالی شوگر انڈسٹری انوالو نہیں ہے، اس میں 2 انڈسٹریاں انوالو ہیں۔ دوسری انڈسٹری کا نام ہے بینکنگ انڈسٹری۔ تو ملیں جب اپنا مال بینک پلج کرا دیتی ہیں تو وہ مال بینک کی کسٹڈی میں چلا جاتا ہے، اس کا چوکیدار وغیرہ، اس کا تالا چابی، پورا کنٹرول جو ہے وہ بینکوں کے پاس ہوتا ہے۔ اب اگر گورنمنٹ یہ چاہے گی کہ ہم جی کسی مل کا مال ضبط کر کے نیلام کر دیں گے تو مل والوں نے کہنا ہے کہ ٹھیک ہے، اٹھا لو، مال گودام میں لگا ہے۔ جب گورنمنٹ کی انتظامیہ گودام کی طرف جائے گی تو ادھر گورنمنٹ کا چوکیدار ہوگا، اپنا بینکوں کا چوکیدار ہوگا، اس نے کہنا ہے کہ بابا ادھر پیسے جمع کراؤ اور مال اٹھا لو، کیونکہ وہ مال اس وقت ملوں کا نہیں ہے، وہ بینکنگ انڈسٹری کا ہے۔ اور بینکنگ انڈسٹری کا ابھی تک میرے علم میں کوئی ایسا قانون نہیں ہے
کہ جس مال پہ بینکوں نے سرمایہ لگایا ہو وہ گورنمنٹ جو ہے وہ بینکوں کی اجازت کے بغیر ہی اٹھا کے وہ نیلام کر دے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بینکنگ انڈسٹری کو شوگر انڈسٹری سے بھی زیادہ تحفظات ان کو بھی زیادہ جو ہے نا وہ دیے جاتے ہیں، فیسلٹیز دی جاتی ہیں کہ گورنمنٹ بینکنگ انڈسٹری کا قانون ہے کہ جہاں اگر بینک کا پیسہ لگ جائے تو اگر وہ جس نے پیسہ لگوایا ہے انویسٹمنٹ کرائی ہے وہ اگر وقت پہ پورا نہیں اتر سکتا تو بینک مجاز ہے اس کا مال بیچنے کا بھی، اور اگر گورنمنٹ بینک کے پاس چلی جاتی ہے تو بینکوں کا مال گورنمنٹ کسی قیمت میں بھی نیلام نہیں کر سکتی۔ بینکنگ انڈسٹری کے علیحدہ قانون ہے، یا تو کوئی گورنمنٹ ایسا قانون بنائے کہ شوگر انڈسٹری کا اور بینکوں کا مشترکہ قانون ہو، تو یہ چیز بھی بڑی محال نظر آتی ہے۔ اب رہ گئی بات کہ لوگوں کے مال پیڑ پڑے ہوئے ہیں، کیا وہ گورنمنٹ اٹھا کے بیچ دے گی؟ دیکھیں جو لوگوں کے مال پیڑ پڑے ہوتے ہیں اس میں کئی قسم کے جو ہے نا لوگوں کی انوالومنٹ ہوتی ہے۔ پہلے نمبر پہ ڈیلروں کے مال بھی اس میں ہوتے ہیں، ملوں میں پڑے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چینی پاکستان میں 72 لاکھ ٹن بکتی ہے، 72 لاکھ ٹن 70 لاکھ ٹن چینی کی ہماری کھپت ہے، اور 2 لاکھ سوا 2 لاکھ بوری روز بکتی ہے چینی۔ اب ایسے پاکستان میں ڈیلر ہیں، کوئی 500 گاڑی روز بیچتا ہے، کوئی 300 گاڑی روز بیچتا ہے، کوئی 150 گاڑی روز بیچتا ہے۔ تو ڈیلر بھی جو ہے 2-4 دن کا جب مل سے مال لکھاتے ہیں تو ملیں چونکہ کوئی ایک ٹرک نہیں بیچتی، یہ اتنی بڑی ملیں ہیں، یہ ہزار گاڑی بیچتی ہیں، یہ 500 گاڑی بیچتی ہیں، تو ڈیلر بھی 2-4 دن کا مال جو ہے ملوں میں لکھواتے ہیں تاکہ روزانہ 200-300 گاڑی جس کی بکتی ہے وہ 1500 گاڑی لکھائے گا مل میں، تب جا کے 5 دن میں وہ 1500 گاڑی بیچے گا۔ پھر دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ ملوں میں دکانداروں کے بھی مال پڑے ہوتے ہیں۔ اب گوادر سے لے کے گلگت بلتستان تک بڑے بڑے ہول سیلر ہیں، ٹریڈرز ہیں، کریانے والے ہیں۔ اب ہول سیلرز اور ٹریڈرز کریانے والے لوگ جو ہوتے ہیں ان کی شہروں میں ان کے جو سیل پوائنٹ ہوتے ہیں، ان کی دکانیں ہوتی ہیں، چونکہ شہروں میں آپ کو پتہ ہے جگہیں مہنگی ہوتی ہیں، زمین کی قیمتیں، اب چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں، تو یہ لوگ بھی کیا کرتے ہیں جس کی ایک ٹرک روزانہ کی کھپت ہے وہ بھی 5-10 گاڑیاں مل میں اپنی رکھتا ہے کہ ایک ٹرالا آ رہا ہے، ایک ٹرالا اس کا رستے میں ہے، ایک دکان پہ لگا ہوا ہے، وہ بک رہا ہے۔ اب جنوبی پنجاب سے پشاور جانے کے لیے 3-3 دن لیتے ہیں ٹرالے، اسی طرح اگر گلگت بلتستان کے پہاڑوں پہ چڑھائیں تو وہاں ٹرالا پہنچنے میں 4-4 دن لگتے ہیں۔ تو اس لیے دکاندار بھی تھوڑا مال بفر رکھتے ہیں اپنے پاس کہ یہ جو ہے ہم لیتے جائیں اور بیچتے جائیں اور لوڈنگ کراتے جائیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ جو لوگوں کے مال ملوں میں پیڑ پڑے ہوتے ہیں، دیکھیں ملوں کی ترتیب سمجھیں کہ ملیں مال جب بیچتی ہیں اس وقت کاغذوں میں سیل شو نہیں کرتی۔ ملیں زیادہ تر کی میں بات کر رہا ہوں، کچھ کرتی بھی ہوں گی، کم تعداد ہے جو مال بیچتے وقت سیل شو کر دیتی ہیں ملیں۔ ملوں کی ترتیب یہ ہے، چونکہ ملوں نے ایف پی آر میں ہر مہینے کی 15 تاریخ کو سیل ٹیکس جمع کرانا ہوتا ہے، اور ملیں سیل اس وقت شو کرتی ہیں جتنا مل سے روزانہ کی بنیاد پہ مال لوڈ ہوتا ہے۔ فرض کریں کہ کوئی بھی مل ہے، اکثر ملوں کی میں دیکھیں کچھ پہلے بھی شو کرتی ہوں گی، لیکن زیادہ تر میں ملوں کی آپ کو روٹین بتا رہا ہوں کہ زیادہ تر ملیں سیل اس دن ڈالتی ہیں جس دن ان کا مال لوڈ ہو کے گیٹ سے باہر نکلتا ہے۔ فرض کریں جے ڈی مل ہے یا یونائٹڈ ہے، اس کی روزانہ اگر 150 گاڑی لفٹ ہو رہی ہے، 200 گاڑی لفٹ ہو رہی ہے، تو وہ 200 گاڑی کی سیل شو کرے گا۔ تو جب تک سیل شو نہیں ہوگی تو کیسے یہ کام ممکن ہوگا کہ مال جو ہے وہ۔ اور دوسری اہم بات آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ ان سارے معاملات میں ہمیں لگ رہا ہے کہ ملیں جو ہے وہ عدالت میں چلی جائیں گی، کیونکہ ملوں کی ایک ترتیب ہوتی ہے، ملوں نے ہر مہینے کی 15 تاریخ کو سیل ٹیکس جمع کرانا ہے، سیل اس وقت ڈالنی ہے جب مال لوڈ ہونا ہے۔ چونکہ ہمارا میڈیا جو ہے اس نے ہائپ کریٹ کرنی ہوتی ہے، خالی شور شرابہ ڈالنا ہوتا ہے۔ ہمارے میڈیا نے آج تک کوئی اینالسٹ بٹھا کے
یہ نہیں بتایا کہ یہ مسئلہ ہے، اس کا حل کیسے تلاش کریں۔ دیکھیں میڈیا میں وہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، کوئی بندہ تھا نا، اس کو کسی نے کہہ دیا کہ کتا تیرے کان کاٹ کے لے گیا ہے، اس نے اپنا کان نہیں چیک کیا، کتے کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بیوروکریسی کی بھی سیم پوزیشن ہے کہ ان کو میڈیا میں کوئی ایک دفعہ کہہ دینا کہ کتا آپ کے کان کاٹ کے لے گیا ہے، انہوں نے کان چیک نہیں کرنا، انہوں نے کتے کے پیچھے بھاگنا ہے کہ اللہ جی کتے کو پکڑو۔ دیکھیں چینی کا کاروبار ہے، چینی تیز ہو رہی ہے، اب مسئلہ کیا ہے، خرابی کہاں ہے؟ دیکھیں اصل چیز تو ہے کہ خرابی ہم نے ڈھونڈنی ہے۔ جو میرے علم میں بات آئی ہے نا، ہر کسی کی اپنے اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، میرے علم میں جو بات آئی ہے اس وقت خرابی کی جو سب سے بڑی جڑ ہے وہ یہ ہے کہ ملوں سے 5000 ٹن چینی فالتو لوڈ ہو رہی ہے روزانہ۔ اب 5000 ٹن جو ہے یہ بظاہر 50,000 بوری روز کی بنتی ہے، لیکن اس کو اگر ہم 30 مہینوں سے ملٹیپلائی کریں تو 30 دنوں میں 1.5 لاکھ ٹن چینی ہماری زائد لوڈ ہو رہی ہے۔ ہماری خوراک ملک کی 6,60,000 ٹن ہے، جبکہ جو لفٹنگ کا ڈیٹا ہے اس اعتبار سے تقریباً 8 لاکھ ٹن 8,10,000 ٹن کی لفٹنگ۔ یہ میں ایک آپ کو اندازہ فرضی بتا رہا ہوں کیونکہ 5 جولائی سے لے کے 18 جولائی تک کا جو ڈیٹا آیا میں اس کی جو ہے کیلکولیشن کے حساب سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب 5,000 ٹن چینی جو روز لفٹ ہوتی ہے 1.5 لاکھ ٹن مہینے کی، اگر یہی رفتار سے ہم اگلے 4 مہینوں کو ضرب دیں تو 6 لاکھ ٹن چینی زائد لوڈ ہو جائے گی۔ اب یہ بعد کی بات ہے کہ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو 50,000 بوری روز لوڈ ہو رہی ہے یہ جا کہاں رہی ہے؟ میرے نزدیک جو مجھے بات سمجھ آئی ہے کہ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ اگر ہماری انڈسٹری کی کھپت بڑھ گئی، انڈسٹری کی ڈیمانڈ بڑھ گئی تو تب بھی تشویشناک بات ہے کہ ہماری خوراک 6,60,000 ٹن کی ہے جبکہ لوڈ ہو رہی ہے 8,10,000 ٹن۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ چینی یہ جو 5,000 ٹن فالتو لوڈ ہو رہی ہے یہ سمگل ہو رہی ہے۔ دیکھیں یا انڈسٹری کھا رہی ہے تب بھی ڈیمانڈ ہے، اور اگر سمگلنگ کی صورت میں باہر جا رہی ہے تب بھی ڈیمانڈ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ جو ہے بہت زیادہ مہنگی ہے، اور چینی گڑ بھی بنتا ہے اور ڈائریکٹ بھی جا رہی ہے۔ تو گورنمنٹ کو دیکھیں ہراسمنٹ کر کے کیا ہوتا ہے، پچھلی دفعہ جب گورنمنٹ نے یہ قانون لے کے آئی تو کیا ہوا، جن لوگوں کو سمجھ نہیں تھی قانون قاعدوں کی وہ لوگوں نے پونے بھاؤں میں اپنا مال بیچ کے پائپ لائن خالی ہو گئی، پھر اس کا اتنا برا امپیکٹ آیا کہ چینی اوپر 13,000 بک کے نیچے چینی کا بھاؤ رہ گیا 10,500۔ جہاں ڈیمانڈ آئی چینی پھر شوٹ اپ ہو گئی، اور ایک مہینے میں پھر چینی 130-135 روپے کلو بک گئی، 13,500 تک بک گئی۔ اور مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اس دفعہ بھی یہی کہانی ہونی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جب اس طرح کی کوئی ہراسمنٹ، کوئی نیا قانون آ جاتا ہے تو عام عوام کو اس چیز کی سمجھ ہی نہیں ہے۔ عام عوام کو اس قانون قاعدوں کی اور اتنے کلیوں کی سمجھ نہیں ہوتی، وہ کیا کرتے ہیں، وہ پینک میں آ کے گھبراہٹ میں آ کے مال سیل کر جاتے ہیں۔ حالانکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کسی دکاندار کی اگر 3 ٹرالے پڑے ہوئے ہیں تو ڈیلروں کی 1000 گاڑی ملوں میں پڑی ہوتی ہے۔ ڈیلروں کو نہیں پتہ کہ ہمارا مال نیلام ہوگا۔ اور اس سے اوپر والی بات یہ ہے کہ پچھلی دفعہ بھی جب یہ ہراسمنٹ ہوئی 40 دن مارکیٹ مندی رہی، 40-45 دن، اس کے باوجود پبلک نے اپنا مال بیچا، دکانداروں نے، انویسٹروں نے ڈر کے خوف کے مارے سب مال مول بیچ گئے، لیکن ملوں نے مال نہیں بیچا۔ 40 دن مندہ رہا، جنوبی پنجاب کی ملوں نے مال ہی نہیں بیچا۔ اب اس کی وجہ کیا ہے کہ ملوں کو یہ بھی پتہ ہے کہ لفٹنگ کس انداز سے ہو رہی ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہر مہینے ملوں کی 3 روپے کلو کاسٹ بڑھ جاتی ہے۔
میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر اس مہینے ملوں کی 130 روپے کی کاسٹ آئی تو جب اگلے مہینے اس پہ 300 روپے بوری مارک اپ لگے گا، ان کی کاسٹ 133 ہو جائے گی۔ تو وہ کیسے بینکوں میں اتنا سود بھر کے اور اتنا مارک اپ بھر کے نیچے ریٹ میں مال بیچیں؟ پچھلی دفعہ بھی ایسا ہی ہوا کہ جب خوف و ہراس کی فضا قائم ہوئی تو عوام نے اپنا مال بیچ کے فارغ کر دیا، لیکن ملوں نے مال نہیں بیچا۔ ابھی بھی یہی صورتحال ہے۔ ابھی بھی میڈیا پہ کھپ اور شور کی وجہ سے جن لوگوں کو جو ہے وہ ڈر خوف زیادہ اثر لے لیتے ہیں، وہ اپنا مال بیچ رہے ہیں۔ اس کے باوجود ملوں کو پرواہ کوئی نہیں ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ جو قانون ہوتے ہیں، قاعدے ہوتے ہیں، ان کو عدالتوں میں کس طرح چیلنج کیا جاتا ہے۔ فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی خوف و ہراس والی فضا بنتی ہے، پینک کریٹ ہو جاتا ہے، تو لوگ فٹافٹ کرتے ہیں۔ ملیں جو ہے وہ اپنا کام پورا اسٹڈی کر کے، اب یہ قانون پنجاب میں بنا ہے نا کہ جو ہے وہ اختیارات کین کمشنر کو ملیں گے، تو اب یہ کیا ہوگا، کین کمشنر کے نمائندے ملوں سے مذاکرات کریں گے، یہ مذاکرات ناکام ہو جائیں گے، اخیر جو ہے وہ عدالت میں کام چلا جائے گا۔ اور مجھے جو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ پورے کا پورا معاملہ جو ہے یہ عدالت میں چلا جانا ہے، پورے کا پورا معاملہ عدالت میں چلا جانا ہے۔ یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا، آخر ایک انڈسٹری ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں ملیں سیاسی لوگوں کی، اور تھوڑی سی کوئی اس میں اونچ نیچ ہوتی ہے تو میڈیا شور مچا دیتا ہے۔ میں آپ کو 36 آئٹم بتاتا ہوں، ان کی قیمتیں آسمان پہ پہنچ گئی ہیں۔ زیرہ 1.25 سال پہلے 16,000 روپیہ من تھا، ابھی 96,000 روپیہ من ہو گیا، 6 گنا بڑھ گیا ہے۔ ہلدی آپ کی 1.25 سال پہلے 3800 روپیہ من تھی، 4,000 روپیہ من تھی، ابھی 14,000 ہو گئی ہے۔ دھنیا دیکھ لیں، دھنیا جیسی آئٹم 20,000 روپیہ من بک رہی ہے۔ اسی طرح میں آپ کو بتاؤں کہ ماش جو ہے، ماش ثابت ماش برما سے آتا ہے، یہ 14,000 روپیہ من بک رہا ہے۔ کبھی ٹی وی پہ کسی نے آپ کو کہا ہے کہ ماش مہنگے ہو گئے ہیں، دال مہنگی ہو گئی ہے؟ اگر چینی روز کھائی جاتی ہے تو مسالے بھی اور دالیں بھی روز کھائی جاتی ہیں۔ دالیں اسینشیل کموڈیٹیز میں شمار ہیں۔ اسینشیل کموڈیٹیز کا مطلب ہے کہ بنیادی ضرورت کی آئٹم۔ چینی تو لگژری اسینشیل آئٹم ہے۔ چینی اگر فرض کریں اگر کوئی 4 دن نہیں بھی کھاتا، چائے نہیں پیتا 4 دن، تو وہ بھوک سے جو ہے مرے گا نہیں۔ لیکن دالیں جو ہوتی ہیں یا گندم جو ہوتی ہے، یہ تو اس کے لیے تو بندہ 3 ٹائم نہیں نکال سکتا۔ پچھلی دفعہ بھی جب اس طرح کی ہراسمنٹ ہوئی تو ملیں صبر کے ساتھ بیٹھ گئیں، ملوں نے مال نہیں بیچا۔ لوگ جب فارغ ہو گئے اس کے بعد اتنی زیادہ گاہکی آئی کہ مارکیٹ شوٹ اپ ہو گئی۔ اب بھی مجھے نظر یہی آ رہا ہے کہ پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ملیں دیکھیں، اب چھٹیاں تھیں، ملیں جب کھلیں گی وہ اپنے وکلاء سے کیس اسٹڈی کر کے انہوں نے عدالت میں چلے جانا ہے۔ اور پھر دوسری اہم بات یہ ہے کہ دیکھیں گورنمنٹ بھی کوئی اتنی اندھی نہیں ہے کہ آپ کا مال راتوں رات، اگر کوئی دکاندار ہے اس کے 2-5 ٹرالے پڑے ہوئے ہیں مل میں، تو وہ عدالت میں بھی جا کے جسٹیفیکیشن دے سکتا ہے کہ سر جی میرا روز 1 ٹرالا روز بکتا ہے، میں 4-5 ٹرالے رکھتا ہوں، ایک آ رہا ہوتا ہے، ایک جا رہا ہوتا ہے، ایک بک رہا ہوتا ہے۔ تو کوئی جسٹیفیکیشن جو ہے بندے دے سکتے ہیں، اتنی گھبراہٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مارکیٹ انشاءاللہ یہ جیسے ہی یہ خوف و ہراس کی فضا ختم ہوگی، انشاءاللہ آپ دیکھ لیجئے گا مارکیٹ سیٹ ہو جائے گی۔ وجہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ قانون جو لاگو ہوا ہے ملوں کو نہیں پتہ ہے، ملوں کو بھی پتہ ہے یہ قانون ہے، لیکن اب ملیں جو ہے وہ اپنا کام آہستہ آہستہ جو ہے نا دھیرے دھیرے کرتی ہیں۔ اب ملیں کے اسٹڈی کریں گی، انشاءاللہ عدالت میں ملوں نے چلے جانا ہے۔ اور ملیں ابھی کوئی مل جو ہے اس قانون کے دیکھیں، لوگ ایک دن میں مارکیٹ میں 400 روپے بوری انہوں نے نکال دیا ہے۔ آج مارکیٹ 13,000 والی جو ہے 12,610 پہ ٹریڈ ہو گیا ہے آزر، تقریباً 390-400 روپے بوری مارکیٹ سے نکل گیا۔ آپ بتائیں کسی مل نے 400 روپیہ گھٹا کے سیل دی ہے؟ کوئی مل آپ ثابت کر دیں، منڈی بہاولدین سے لے کے اور چشمہ کے علاقے سے لے کے نیچے جو ہے نا دیوان شوگر مل تک اور بدین تک اور جتنی شوگر ملیں ہیں، کوئی مجھے ثابت کر کے بتا دے کہ کسی مل نے 4 روپے کلو خوف و ہراس کی وجہ سے نیچے کر کے مال بیچ دیا ہو۔ نہیں، ملوں کو پتہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔
دیکھیں ملنگ انڈسٹری جو ہے یہ بھی ایک انڈسٹری کو اس کو جو ہے نا انڈسٹری کے طور پہ ہی ہم لیں گے. ٹھیک ہے میڈیا میں ہائپ وغیرہ آ جاتی ہے. پھر دوسری آپ کو ایک اور بات بتائیں کہ سننے میں یہ آیا ہے کہ 3-4 اگست کو سندھ اسمبلی کا آخری اجلاس ہوگا. ہو سکتا ہے 9-10 کو یا 2-4 دن آگے پیچھے سندھ اسمبلی ڈیزالو ہو جائے. تو ہمارے سننے میں جو بات آئی ہے کہ آخری اجلاس تک امید ہے کہ سندھ گورنمنٹ گنے کا ریٹ اناؤنس کر دے گی، اور امید ہے کہ پنجاب گورنمنٹ بھی اس دفعہ ریٹ تھوڑا جلدی اناؤنس کرے گی، کیونکہ اگر ریٹ وقت پہ جاری نہیں ہوتے تو اس کا بڑا برا امپیکٹ پڑتا ہے. فارمر مال ہی نہیں کاشت کرتا، گنا ہی نہیں کاشت کرے گا. تو جیسے ہی گنے کے ریٹ آئیں گے تو تقریباً سمجھ لیں کہ بچے کو پتہ چل جائے گا کہ گنے کے ریٹ جو ہے وہ پچھلے سال کی نسبت اتنے تیز ہوئے ہیں، تو وہیں چینی کا مومنٹم بن جائے گا. لیکن لوگوں کے دماغ میں گھس گیا ہے کہ چینی 150 روپے کلو بکنی ہے. اور چینی دیکھیں اب مہنگی سستی یہ ایک الگ بات ہے کہ چینی میں سمجھتا ہوں ابھی بھی پاکستان میں 1.5 گنا سستی ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ میں چلے جائیں $705 والی چینی آپ امپورٹ کریں آپ کو 225 روپے میں آ کے پڑتی ہے. تو یہاں چینی ابھی کوئی اتنی زیادہ جو ہے چینی مہنگی نہیں ہوئی. یہ ایک الگ بحث ہے کہ اس کو سستا ہونا چاہیے کہ مہنگا ہونا چاہیے. آپ تحمل سے کام کریں، انشاءاللہ اللہ خیر کرے گی. کوئی اتنا زیادہ جو ہے پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آہستہ آہستہ جب دیکھیں میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ کین کمشنر جو ہے کوئی خود اپنے ہاتھ سے ٹھپا مار کے نہیں کہہ دے گا کہ میں نے چینی کا یہ ریٹ فکس کر دیا ہے. ملوں کی رضامندی سے ہوگا. چینی کی مالک تو ملیں ہیں جنہوں نے چینی بنائی ہے اور جو 300 روپے بوری مہینہ ہر مہینے بھرتے ہیں، مالک تو وہ ہیں. اور وہ کوئی ایسے ہی کہہ دیں گے آپ کو کہ ٹھیک ہے اٹھا کے لے جاؤ چینی 100 روپے کلو بیچ دو. ایسا ہرگز نہیں ہے. چینی جو ہے اگر ریٹ فکس بھی ہوگا تو ملوں کی مشاورت کے ساتھ ہوگا. اور ملیں کو اتنا دیکھیں 300 روپے بوری بھرنا یہ کوئی خالہ جی کا واڑا نہیں ہے. 1.5 سال پہلے 50 روپے بوری بھرتے تھے لوگ، ابھی 150 روپے بوری اپنا 300 روپے بوری بھر رہے ہیں. تو یہ بڑا لمبا چوڑا کام ہے اور یہ آسان معاملہ نہیں ہے. آپ تحمل رکھیں اور پینک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. انشاءاللہ حالات مجھے لگتا ہے کہ جلد جب معاملات کورٹ میں جائیں گے تو انشاءاللہ حالات کول ڈاؤن ہوں گے. مین پرابلم میں نے آپ کو بتایا ہے کہ گورنمنٹ جو 5000 ٹن روز لوڈ ہو رہی ہے اس کا تدارک کرے. یا انڈسٹری لے رہی ہے تو پھر تو گورنمنٹ کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ ڈیمانڈ بڑھ گئی. اور اگر یہ سمگل ہو رہی ہے روز 50,000 بوری تو گورنمنٹ اس کا حل تلاش کرے. اگر حل تلاش نہ کیا تو 5 مہینوں میں 1 مہینے 4 مہینوں میں 1 مہینے کا مال فالتو اٹھ جائے گا. کل میں ایک کیلکولیشن کر رہا تھا کہ فرض کریں 1 جولائی کو اگر ہمارے پاس 30 لاکھ ٹن چینی تھی، 3 کروڑ بوری تھی، اور 6,60,000 ٹن مہینے کی اگر 2,20,000 روز کی لوڈ ہونا تو یہ 15 نومبر کو ہمارے پاس مال ختم ہوتا ہے. اگر ہم 3 کروڑ بوری کا فگر پکڑیں اور 2,20,000 بوری روز کی خوراک پکڑیں تو 15 نومبر کو ہمارے پاس جو چینی ہے یہ ختم ہو جاتی ہے. اور اگر ہم 2,70,75,000 بوری پکڑ لیں روز کی لوڈنگ کی تو پھر ہمارے پاس 26 دن پہلے مال ختم ہو جائے گا. یعنی جو مال 15 اکتوبر کو ختم ہونا ہے وہ 15 نومبر کو معذرت ختم ہونا ہے، وہ آپ کا مال جا کے 20 اکتوبر کو ہی مال نیل ہو جائے گا. تو گورنمنٹ کو کجائے یہ کہ ہراسمنٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے، پائپ لائن خالی ہو جاتی ہے. پائپ لائن جو ہوتی ہے یہ کاروبار کی لائف لائن ہوتی ہے. قیمتوں کو قابو میں رکھنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے یہ پائپ لائن ہے. اب پائپ لائن کا مال جب آپ خوف و ہراس کر کے ڈنڈا کر کے نکال دیتے ہیں تو اس کا رزلٹ جو ہوتا ہے وہ اگلے مہینے ڈبل تیزی کی صورت میں آتا ہے. جب بھرپور گاہکی ہوتی ہے، بھرپور لوڈنگ ہوتی ہے تو پھر ملیں جو ریٹ مانگتی ہیں وہ ریٹ مال بک جاتا ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کا یہ جو 5,000 ٹن کی روز کی لوڈنگ ہے اس ایشو کو ریزالو کرے. جب تک یہ 5,000 ٹن کی لفٹنگ یہ یقیناً دیکھیں اگر
इंडस्ट्री खा रही है फिर तो गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है, और अगर स्मगलिंग हो रही है तो फिर गवर्नमेंट को चाहिए कि इसका तदारक करे। आखिर में ये कहूँगा कि तमाम उन लोगों का शुक्रिया है जो हमारी पोस्टों को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उनका मैं पेशगी शुक्रिया अदा करता हूँ। आप हमारी पल पल की मंदा तेज़ी की गाइडलाइन के लिए हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हैं, उसके चार्जेस होते हैं, जिसमें हम रोज़ाना की बुनियाद पे अपने कस्टमर्स को गाइडलाइन मुहैया करते हैं। बाकी सोशल मीडिया और फेसबुक वगैरह पे हमारी वीडियोज़ वगैरह पब्लिसिटी के लिए आती हैं। आज चूँकि ये एक ज़रूरी मसला था कि हर बंदे को इस कानून कायदे की समझ नहीं थी, तो मैंने मुनासिब समझा कि इस पे एक तफसीली किस्म की वीडियो रिकॉर्ड करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।